हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द इंडियन गर्ल रिएक्ट में। मेरा नाम निधि शर्मा है। मेरा नाम भावना शर्मा है। मेरा नाम शीतल शर्मा। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका टाइटल है शोहर के जिम्मे बीवी का हकूक बाय तारिक मसूद जी। तो मुझे इस टाइटल से ये समझ में आ रहा है कि जो हस्बैंड्स होते हैं या जो मर्द लोग होते हैं उनके जिम्मे उनकी बीवी का या फिर जो घर बार होता है उसका में भी भार या उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है ना। ऐसा मुझे लगा इस टाइटल को पढ़ के। बाकी देखते हैं इस वीडियो के जरिए हमें क्या पता लगता है, इस टाइटल का क्या मीनिंग है और जो तारिक मसूद जी है वो हमें इस वीडियो के जरिए क्या बताना चाह रहे हैं और किस तरह से इस वीडियो को हमें समझना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करते रहना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई एक एक चीज, फिर विरासत के मसाइल देखो यार। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उम्मी थे, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। उन्हें कैसे पता चल गया कि बेटे का दुगना होना चाहिए, बेटी का आधा होना चाहिए? इसलिए कि बेटे पे खर्चे ज्यादा हैं। अरब तो बेटी को एक कौड़ी नहीं देते थे। एक तरफ गुलूव ये था कि बेटी का विरासत में हिस्सा नहीं है, दूसरी तरफ अंग्रेज ने बेटी और बेटे में क्या कर दिया? बोलो भाई, बराबरी। और अपने लिहाज से बड़े फंटरगिरी के, यार हमने औरत को मर्द के बराबर कर दिया। बराबर नहीं किया, मर्द से बहुत पीछे धकेल दिया आपने। कैसे धकेल दिया, बस ये बयान करके मैं अपनी बात खत्म करता हूं। देखो, एक आदमी का इंतकाल होता है, वो मर गया, बेवा भी नहीं है कोई, उसका एक बेटा और एक बेटी, और विरासत छोड़ी इसने कितनी? 3 लाख रुपए। इस्लाम कहता है 2 लाख बेटे को दो, 1 लाख बेटी को। बज़ाहिर जुल्म है कि यार वो भी तो बेचारी इतना ही हिस्सा, यानी वो भी तो इतनी, ऐसे ही रिश्ता था ना जितना इसका है। लेकिन इस्लाम उस 2 लाख मर्द को दे के उस पर खर्चे 4 लाख के डाल रहा है ठीक है ना। और बेटी को 1 लाख दे के खर्चा उस पर 1 रुपये भी नहीं डाल रहा। इसलिए कि बेटी की जब शादी होगी तो शादी के मौके पे महर का खर्चा किसके ज़िम्मे होगा? इस लड़की के ज़िम्मे होगा, इसके शौहर के ज़िम्मे होगा। फिर शादी के मौके पे दावत होती है, बारात का इस्लाम में तसव्वुर नहीं है, वो दावत को वलीमा कहते हैं। वो वलीमे का खर्चा किस पर होगा? अरे बोलो यार जल्दी जल्दी। फिर आप लोग भूल जाते हो, जब शादी होने का टाइम आता है ना, भूल जाते हो आप। फिर बारातों में जा रहे होते, खा रहे होते, तबीयत से फोड़ फाड़ के आते हो, फिर बयान सुन रहे होते मेरा बारात के खिलाफ, उसको फोड़ फाड़ के आते हो तबीयत से। तो वो वलीमे का खर्चा किसके ज़िम्मे है? शौहर के। फिर लड़की रुखसत होकर शौहर के घर जाएगी, घर प्रोवाइड करना किसके ज़िम्मे है? शौहर के। फुक़हा कहते हैं औरत 1 करोड़ रुपए की भी मालिक हो ना, अरबों खरबों की भी मालिक हो, और शौहर के पास धेला भी नहीं है, फिर भी उसके सारे खर्चे किसके ज़िम्मे हैं? शौहर के। व अलल मौलूदी लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ, कुरान के अल्फाज हैं कि बच्चे की माँ का सारा खर्चा किस पर है? बच्चे के बाप पर है, शौहर पर है, औरत के। और इस पर चारों अइम्मा का इत्तिफाक है। यानी इस्लाम में जितने फ़िरके, जितने मसलक हैं ना, कोई एक भी इससे इख्तलाफ नहीं करता, इस पे सब मुत्तफ़िक़ हैं कि औरत अरबपति भी होगी तो घर प्रोवाइड करना किसकी जिम्मेदारी है? शौहर की। घर में जितना सामान होगा ज़रूरात ज़िंदगी का, वो कौन करेगा? शौहर करेगा। इसके जो अब्बा से 1 लाख मिले थे वो एज इट इज़ इसकी पॉकेट में, बोलो ना भाई, मौजूद है। आगे डिलीवरी, उसका सारा खर्चा किसके ज़िम्मे है? शौहर के। बच्चे का सारा खर्चा किसके ज़िम्मे है? उसकी पढ़ाई, उसको खिलाना। फुक़हा बयान करते हैं कि ला युशारिकुहु फीही अहद, अब्बा के साथ बच्चे के नान नफ़क़े में कोई भी शरीक नहीं है। यानी अब्बा के अलावा किसी पे भी नहीं है ये खर्चा, ना भाई पर, ना माँ पर, ना दादी, ना दादा, ना नानी, ना नाना। टोटल आपके 14 बच्चे हों, सारा खर्चा किस पर है? बोलो ना भाई, बाप के ऊपर है। तो वो 1 लाख उसके अभी तक जेब में पड़े हुए कि नहीं पड़े हुए? फिर आगे के दर्जनों मसाइल हैं सारा। तो इसके 1 लाख से ये होगा कि अगर ये निसाब के बराबर पहुंच रहे तो ज़कात वाजिब है, वो भी इसी के फ़ायदे के लिए, आखिरत में ज़ख़ीरे के लिए।
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور شوہر کو اس کے مال میں ذرا بھی حق حاصل بولو نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے خرچ کرے، یہ اس کا پیسہ ہے۔ اب آتے ہیں وہ جو جس لڑکے کو 2 لاکھ روپے ملے تھے، اس کو کتنے ملے تھے؟ 2 لاکھ۔ اس کا کیا ہو رہا ہے بیچارے؟ اس نے شادی کی ایسی خاتون سے جس کو اپنے ابا سے 1 لاکھ ملے تھے ٹھیک ہے نا، اور اس کو اپنے ابا سے کتنے ملے ہیں؟ 2 لاکھ۔ وہ 1 لاکھ لے کے آئی، سب سے پہلے مہر کا خرچہ۔ یہ تو آج کل 10-20 ہزار مہر ہیں اونے پونے، ورنہ مہر اسلامی تاریخ میں بہت ہوا کرتے تھے۔ سب سے پہلا خرچہ کیا ہوگا؟ مہر کا۔ جہاں جن کنٹریز میں انگریزوں کا اثر نہیں رہا نا، یا ہندوؤں کا ساتھ اختلاط نہیں رہا، آج وہاں عورت کا مہر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہندوستان میں مہر کم ہو گیا، پاکستان میں کم ہو گیا، لیکن آپ قبائلی علاقوں میں جاؤ نا جہاں گوروں نے حکومت نہیں کی، وہاں مہر ٹھیک ٹھاک ہے۔ افغانستان میں جاؤ، وہاں حکومت کی کوشش تو بہت کی ہے مگر حکومت کی نہیں، وہاں عورتوں کا مہر بہت زیادہ ہے۔ مرد کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے بیچارے، دکانیں بک جاتی ہیں، پھر شادی ہوتی ہے، وہ مہر مانگتے ہیں۔ مہر کیا ہے؟ عورت کو تحفظ، کہ کل چھوڑ دیا تو فری میں، دیکھو فری کی چیز کو چھوڑنا 2 منٹ میں آسان، 8-8 10-10 لاکھ کم سے کم مہر ہے وہاں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس وقت تو جان جوکھوں میں ڈال کے اپنی پراپرٹی بیچ کے شادی کر لی، اس کے بعد یہ نہیں ہوگا کہ آپ اگلے دن اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ طلاق کی صورت میں مہر بہرحال واجب الادا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ طلاق سے پہلے تو عورتیں اکثر مہر مانگتی نہیں ہیں کہ چلو میاں تم ہم بھی خرچ کر رہے ہو، مانگ لیں تو ان کا حق ہے، لیکن طلاق کے بعد تو فوراً ادائیگی۔ تو ایک تحفظ ہے نا اسلام نے دیا ہے عورت کو کہ بھئی طلاق کا اختیار تو تمہیں ہے، لیکن طلاق کو تمہارے لیے کیا بنا دیا ہم نے؟ مشکل، کیونکہ دوبارہ شادی میں پھر 18 لاکھ، پھر 20 لاکھ، پھر تو اور مشکل ہو جائے گی۔ کنوارے کی تو پھر بھی لوگ دلچسپی ہوتے ہیں، ایک دفعہ طلاق دے دی پھر تو ڈبل مہر مانگ رہے ہوتے ہیں، بھائی تو نے اس کو دیے گا ہماری بیٹی کو بھی کل دے سکتا ہے، 25 لاکھ لکھ دے تو ٹھیک ہے نا؟ ایسا ہو رہا ہے معاشرے میں، اور یہ حق بنتا ہے لڑکی والوں کا، بھائی ہمیں کیا پتا، آپ ایک کو چھوڑ چکے ہیں، پتہ چلا کہ کل اس کو بھی چھوڑ دیں، تو کچھ چھوڑیں تو کچھ ہو تو صحیح اس کے پاس۔ تو اب وہ بیچارے جس کو 2 لاکھ روپے ملے تھے، وہ جب شادی کرے گا تو مہر میں ہی 2 ہو سکتے ہیں نکل جائیں اس کے ٹھیک ہے نا، چلو نہیں نکلے، اس کے بعد نان نفقہ، پھر خرچہ، پھر بچوں کے اسکول کی فیسیں، بچوں کا سارا خرچہ، تو اسلام نے اس کو 2 دے کے لیے کس سے؟ لیے 2 کروڑ روپے اس سے، اور عورت کو 1 لاکھ دے کے اس پہ ذمہ داری کچھ بھی نہیں ڈالی سوائے زکوٰۃ اور قربانی کے، وہ بھی نصاب تک اگر مال پہنچ رہا، وہ بھی اس کا حق ہے کہ وہ عبادت کرنے کا تو اس کا بھی دل چاہتا ہے نا۔ تو کیسا اعتدال، اور پھر مرد پہ یہ ذمہ داریاں ڈال کے پھر عورت کو اتنا حکم دیا ہے کہ جب یہ مکھنچو اتنا تم پہ خرچ کر رہا ہے تو تھوڑا سا اس کی اطاعت کر لو، تم غلامی نہیں کرو، اطاعت کرو۔ اطاعت الگ چیز ہے، غلامی الگ چیز ہے، فرما بردار بن جاؤ اس کا۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ دونوں کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ اگر مرد پہ اتنی ذمہ داریاں ڈال کے عورت کو کہے کہ تم نے ماننی نہیں ہے تو کہے گا میں کو پاگل ہوں صحیح ہے نا، میں گدھا بن کے سب کچھ کر رہا ہوں میں، اور چلے گی میری نہیں، تو اس سے رشتے کیا ہوں گے؟ ٹوٹیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ انگریزوں کے ہاں شادیاں کامیاب بہت کم ہوتی ہیں، اب ہندوؤں کے بھی شادیاں ناکام ہونا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ کلچر ختم، چینج ہو رہا ہے۔ سب سے کم ڈیورس اور طلاق کا ریشو کس میں ہے؟ مسلمانوں میں۔ حالانکہ اسلام میں طلاق صرف زبان سے ادا ہو جاتی ہے، کتنی آسان ہے، پھر بھی ریشو بہت کم ہے۔ کچھ کوالٹیز ہیں اسلام کی جس کی وجہ سے نہیں ہو رہی۔ تو یہ بیلنس ہے یا نہیں ہے؟ اب گوروں نے کیا کیا؟ گوروں نے کہا نہیں جی ملے گی تو دونوں کو برابر ملے گی۔ وہ اسلام پہ بڑے اعتراضات کیے انہوں نے، ان کے جو اسکالرز گزرے ہیں کہ اسلام نے عورت کو پیچھے رکھا ہے، آدھی وراثت دی ہے، ظلم کیا عورت کے ساتھ۔ لیکن کیا ہو رہا ہے کہ بس میں میاں بیوی جا رہے ہیں تو کم بخت مکھنچو اپنی بیوی کا کرایہ دینے کے لیے بھی تیار۔ انگریزوں کو مکھنچو کا مطلب نہیں پتا، وہ سمجھیں گے مفتی صاحب ہماری تعریف کر رہے ہیں، کیونکہ امریکہ میں، یورپ میں بھی بیان سنا جاتا ہے، تو میرے دوست وہاں کہتے ہیں یار مفتی صاحب بعض دفعہ ہم گوروں کو سنا رہے ہوتے ہیں، وہ بولتے ہیں ہماری برائیاں، تو آپ پلیز ایسی نیگیٹیوٹی معاشرے میں نہ پھیلائیں۔ بعض دفعہ مجھے اس ملک میں سفر بھی کرنا پڑتا ہے، تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں نا، تو اچھی تو ان کو کیا پتا مکھنچو کسے کہتے ہیں، ان کے یہاں ہوتے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے، وہ یعنی ان کے یہاں ان کے حساب سے نہیں ہوتے، ہمارے حساب سے تو ہو سکتے ہیں، ان کے حساب۔ تو وہاں کیا ہو رہا ہے کہ آپ نے پورا حق دے دیا، لیکن بس میں سفر ہو رہا ہے تو کرایہ بیگم اب چائے بھی اپنے خرچے پہ پی رہی ہے یار گھر میں، تو بیگم اور میاں کا رشتہ بھی ختم۔ اس لیے کہ عورت کہتی ہے کم بخت جب میں نے بھی بچوں کو آدھا کھلانا ہے، آدھا تو نے کھلانا ہے، اور خرچہ بھی میرا، تو ایک ڈھیلا اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو میں تیری کیوں مانوں؟
ہے بھائی میں تیری بات کیوں, میں اپنی آزاد زندگی گزاروں گی. اور میاں کہتا ہے جب تو آزاد ہے تو میں بھی آزاد ہوں. پھر ڈاکیومنٹس میں تو وہ میاں بیوی ہوتے ہیں, لیکن ایسے نہیں ہوتے جیسے ہماری مائیں اور ہمارے باپوں نے زندگی گزاری ہے. ساری زندگی کیسے محبت سے زندگی گزارتے رہے نا ہمارے ماں اور ہمارے باپوں کو. دیکھو نا ہماری ماؤں کو اور ہمارے باپوں کو کیسے زندگیاں گزاری ہیں انہوں نے, لڑ مڑ کے بھی پھر سلو کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اس لیے کہ عورت کو پتا ہے بھائی اتنا خرچ کر رہا ہے میرے اوپر, اور میاں کو پتا ہے یار چائے تو یہی بنا کے پلاتی ہے, بچوں کو تو اسی نے پالا ہوا ہے. جب بچہ ہو جاتا ہے نا پھر آدمی کو بیوی کی قدر ہوتی ہے. 4 منٹ آدمی نہیں بچے کو پال سکتا, خدا کی قسم. ہمارے تو ہول سیل کے حساب سے ہے نا, ہمیں پتا ہے بھائی ہم سے نہیں اٹھا 2 منٹ گود میں چیپا بے لے بھائی پکڑ یار. بچے زیادہ ہونے چاہیے لیکن فی الحال آپ رکھیں اس کو, ٹھیک ہے نا. تو آدمی بھی محتاج ہے بھائی, اس کو پتا ہے بچے پالنے کے لیے مجھے بیوی سے بہتر, ان کی ماں سے بہتر کوئی نعمت نہیں. تبھی الٹی سی, تبھی میں نے ایک بیان میں کہہ رہا تھا نا گھر سے باہر انسان کی بہت عزت ہوتی ہے. 4 ہوں گی بیویاں تو گھر میں بہت زیادہ ذلیل ہوگے معذرت کے ساتھ, 1 ہوگی تو تھوڑا کم ذلیل ہوگے. کوالٹی کا فرق ہے. ان میرڈ آدمی کی گھر میں عزت ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ ذاتی مکان پہ میرا ایک بیان آیا تھا کہ ذاتی مکان نہیں ہوگا تو لوگ کہتے ہیں عزت نہیں ہوگی. بھائی گھر سے باہر تو عزت کسی اور بہت ساری چیزیں ہیں, گھر میں تو ویسے بھی عزت ہوتی نہیں. 1 ہوگی تو کم بے عزتی ہوگی, 4 ہوں گی تو بہت زیادہ بے عزتی. کوالٹی میں اس کی کوالٹی اچھی ہوگی بے عزتی کی. بے عزتی اور ذلت کی جو کوالٹی ہے وہ 4 کی صورت میں 4 گنا زیادہ اچھی ہو جائے گی. تو لیکن سب کچھ انسان برداشت کیوں کرتا ہے؟ بیوی کی الٹی سیدھی کڑوی کسیلی ناشکری باتیں سب. او بھائی اس کو پتہ ہے یار یہ بچوں کو پالنا میرا کام نہیں ہے, یہ یہی پال سکتی ہے. ماں تو جیسی تیسی ہو بھائی, اپنے بچے کے لیے تو وہی جنت ہے. بچے کو بھی اس کی گود میں جو سکون ملتا ہے آپ کی گود میں نہیں ملتا. وہ تھوڑی دیر تک ابا ابا کرتا ہے, اس کے بعد اس کو وہ کہہ رہے یار وہ خوشبو آ ہی نہیں رہی ہے اس کی بغلوں میں سے, ٹھیک ہے نا. جو ماں کی بدبو اس کو کسی دوسرے کی خوشبو سے اچھی لگتی. تو نہیں پال سکتے بھائی, یہ مرد کا کام ہی نہیں ہے. مرد کھلائے گا, خرچہ بیگم کو کہے گا بیگم کیا چاہیے, تو بچے کو بھوک لگ رہی ہے تو میں باہر سے کچھ روٹی لا کے دے دیتا ہوں, دودھ لا کے دے دیتا ہوں, یہ کر لوں گا. پالنا تم نہیں ہے. تو اللہ نے ایک رشتہ بنا دیا نا. اب جب آپ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ ہی نہیں ہے تو رشتہ کہاں گیا؟ صحیح ہے نا. اس کو کیا ہے, کاغذ میں ہے یہ میری وائف, بس شادی بیاہ میں ملوا دو یہ میری بیگم ہے, یہ وہ میرا ایک مکھنچو سا میاں پالا ہوا ہے میں نے, کم بخت 1 انڈا بھی مجھے اپنے پیسوں سے نہیں کھلاتا. تبھی طلاقیں بہت ہیں اور پھر پتہ نہیں کیا کیا ہے. وہاں سے میرے پاس کالز آتی ہیں کہ میں وہ یونین کاؤنسل میں ہوں, میں کاؤنسلنگ کرتا ہوں. وہ بیچارہ سارا دن بیٹھ کے کاؤنسلنگ ہی کرتا رہتا ہے بیٹھ کے, میاں بیوی کو کس طرح سے جوڑنا ہے. تو بس کاغذی رشتہ ہے, کاغذی رشتہ ہے. تو ہر چیز میں میرے بھائی اسلام نے بیلنس کیا ہے. تو بات میں جلدی سے بس ختم کروں کہ آپ کے پاس اگر آپ اسلام کو فالو نہیں کرتے تو سرے سے راستہ ہے ہی نہیں. ساری زندگی ٹکرے مارتے رہو گے, کیا صحیح کیا غلط کرنا کیا. یہ میرا بیان کئی ہفتوں سے چل رہا ہے لیکن اسٹائل تھوڑا سا ہر دفعہ چینج, کہ یہی تو سمجھانا ہے. تو اب میں مختلف الفاظوں سے مختلف مثالوں سے کھوپڑی میں اتارنے کی کوشش کرتا ہوں. چلو اس طرح سے نہیں تو اس طرح. تو بعض لوگ کہتے ہیں یار ٹاپک چینج ہی نہیں کرتے مفتی صاحب. اور بھائی ایک ہی بات سمجھ میں آ جائے تو میرا خیال ہے پھر یہی ٹاپک کافی ہے. لیکن کوشش کریں گے اگلے ہفتے سورہ قلم کی اگلی آیات پہ چلے جائیں. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میں مفتی طارق مسعود جی نے بہت ہی اچھی بات بتائی ہے کہ جیسے کہ جو ہسبینڈس ہوتے ہیں یا پھر جو لڑکے ہوتے ہیں ان کے اوپر کتنی ذمہ داری ہوتی ہے. تو ہم جو فیمیلز ہوتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ لوگ ہمارے لیے اتنا سب کچھ کرتے ہیں تو ہمیں بھی ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے, ان کی بات ماننی چاہیے, ان کو ٹائم پہ کھانا یا جو بھی ان کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ہمیں کرنی چاہیے. کیونکہ سارے دن گھر میں ہم بھی کیا ہی کریں گے. جیسے ہم لوگ آج کل کے ٹائم پہ بہت ہی ویسٹرن کلچر اپنا رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنا کمائیں گے اپنا کھائیں گے. تو اگر obvious سی بات ہے, اگر کوئی انسان چاہے وہ میل ہو چاہے وہ فیمیل ہو, اگر وہ خود کما رہا ہے, خود کھا رہا ہے, خود اپنے لیے اپنی ضرورت کی ساری چیز کر رہا ہے تو وہ دوسرے کو تو کچھ سمجھے گا ہی نہیں. اور جب انسان دوسرے کو کچھ سمجھے گا ہی نہیں تو وہ رشتہ چلے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے, مین چیز انہوں نے یہی بتائی ہے کہ اگر آپ کسی چیز کے لیے سامنے والے پہ ڈیپینڈ ہو تبھی آپ اس سے پیار سے بات کرو گے. اس کی تھوڑی بہت اگر وہ غصہ کر رہا ہے تو وہ غصہ بھی آپ سہن کرو گے کیونکہ آپ اس پہ ڈیپینڈ ہو.
और अगर आप किसी पे डिपेंड हो, आप उसकी मान रहे हो, तभी तो वो जो रिश्ता है वो लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, है ना। तो मियाँ बीबी का रिश्ता एक ऐसा ही है कि एक दूसरे पे डिपेंड होना ही पड़ता है, और एक दूसरे के बात मानने के लिए कि अगर औरत को किसी चीज की जरूरत है तो आदमी ला के दे रहा है, अगर आदमी को किसी चीज की जरूरत है कि उसको टाइम पे खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, या कुछ भी है कि आप इज्जत से बात करें, तो वो औरत को भी करना चाहिए। इन्होंने बहुत ही अच्छी बात और बहुत ही अच्छा टॉपिक इन्होंने आज डिस्कस करा है ना। बहुत अच्छी बात इस वीडियो से पता लगी है कि औरत को भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए आदमी की, क्योंकि वो भी बाहर जाके कमा के औरत को सब ज़रूरतें उनकी पूरी करता है। और आदमी को भी चाहिए कि औरत की रिस्पेक्ट करे, वो भी घर में बच्चों का ध्यान रखती है, बच्चों को पालती है, बड़ा करती है। तो दोनों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए। बहुत बढ़िया थी। हाँ, मतलब अगर कोई एक इंसान कमा रहा है और दूसरा घर संभाल रहा है, तो घर संभालना भी आसान बात नहीं है, और बाहर जाके कमाना वो तो बिल्कुल भी आसान बात नहीं है। तो दोनों को एक दूसरे के काम की इज्जत करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आदमी बोल रहा है कि तू तो घर पे रहती है, क्या करती है, ये काम तो मैं भी कर लूंगा, ऐसा नहीं है। और औरत भी ये कह दे कि बाहर जाके तू नौकरी तो करता है, कमाता ही तो है, वो तो कोई भी कमा ले, तो ऐसा नहीं है। दोनों अपनी जगह बहुत ही मुश्किलों से और बहुत ही सलीके से काम करते हैं। तो एक दूसरे की जो है रिस्पेक्ट ही करनी चाहिए, और एक दूसरे पे डिपेंड भी रहना चाहिए। डिपेंड रहेंगे तो ही हमारा जो रिश्ता है वो आगे बढ़ पाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।